السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے کر صاحب، میرا سوال یہ تھا، آج کل شادی وغیرہ ہوتی ہے، شادی وغیرہ پہ وہ شراب وغیرہ سب پیتے ہیں اور ساتھ دولہا وغیرہ بھی پیتا ہے۔ کئی ہوں گے کئی نہیں ہوں گے۔ جو دولہے نے شراب پی ہے، کہتے ہیں کہ شراب پینے سے 40 دن تک آدمی ناپاک رہتا ہے۔ تو دولہے نے شراب پی ہے وہ پلیت ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے گا تو ہم بستری کر لی، ہم بستری کرنے سے حمل ٹھہرا، کیا وہ بچہ جو ہے جائز ہوگا کہ ناجائز ہوگا؟ یہ ذرا بتا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے خاص فضل، اس کے خاص رحمت سے، آپ کی دعاؤں سے میں خیر و عافیت سے ہوں۔ آڈیو کی صورت میں جو آپ نے سوال سماعت کیا شراب کے حوالہ سے، اگر کوئی آدمی شراب پی لے اور وہ بندہ 40 دن تک ناپاک کیوں رہتا ہے؟ اگر اسی ناپاکی کی حالت میں اس نے بیوی سے ہم بستری کی، پھر بچہ پیدا ہوا، ناپاکی کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام اور پھر بچے کی ولادت ہونا حرام کیوں؟ اس کے جواب سے قبل اگر آپ ہماری ویڈیو پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ساتھ بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اصلاح معاشرہ اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جس طرح کہ آپ نے آڈیو کی صورت میں یہ سوال سماعت کیا کہ شراب پینے کی وجہ سے انسان 40 دن تک ناپاک ہو جاتا ہے، سب سے پہلے ہمیں بنیادی طور پر جاننا ہوگا کہ آخر وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ میں 5 چیزوں کے بارے میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ جب وہ 5 چیزیں پائی جائیں گی تو بندہ ناپاک ہو جائے گا۔ سب سے پہلے منی کا اپنی جگہ سے شہوت سے جدا ہو کر شرمگاہ سے خارج ہونا، دوسرے نمبر پر احتلام ہونا، تیسرے نمبر پر حشفے کا شرمگاہ میں داخل ہو جانا۔ حشفے سے مراد بچے کا ختنہ کرانے کے بعد جو اس کا آگے سے گولائی کا حصہ ہوتا ہے اس کو شریعت میں حشفہ بولا جاتا ہے۔ حشفہ اگر شرمگاہ میں داخل ہو گیا، اگرچہ مادہ خارج ہوا ہے یا نہیں خارج ہوا، غسل فرض ہو جائے گا۔ چوتھے نمبر پر حیض، جو عورت کو ماہواری کا سلسلہ ہے، اس وجہ سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ پانچویں صورت نفاس کی صورت میں بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نفاس وہ کہ جب عورت بچے کو جنم دینے کے بعد جو اس کو بلیڈنگ کا سلسلہ ہوتا ہے، خون جاری ہوتا ہے، اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں، اس وجہ سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں تھیں جن کی وجہ سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان شراب کو استعمال کرتا ہے تو شراب کا استعمال کرنا ان 5 چیزوں میں سے نہیں ہے۔ تو گویا کہ جس آدمی نے شراب کو استعمال کیا، شراب کو استعمال کرنے کی وجہ سے وہ بندہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں، شراب پینا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بہت ہی کبیح عمل ہے۔ اس عمل کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کی صحت کا نقصان ہونا، پھر قبر و حشر میں بھی اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بننا ہے۔ ہاں، حدیث شریف کا خلاصہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شراب استعمال کرتا ہے، شراب کو استعمال کرنے کی وجہ سے اس بندے کی 40 دن تک نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی نمازیں ہوئی نہیں۔ ہاں، نماز پڑھے گا تو جو اس پر فرضیت ہے وہ فرضیت ساقط ہو جائے گی، لیکن 40 دن تک جو نماز کی روحانیت ہے وہ بندے کو نصیب نہیں ہوگی۔ یہ اس وقت ہے کہ جب انسان شراب پینے کے بعد توبہ نہ کرے۔ آگے دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی انسان ناپاکی کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو اس کا یہ عمل حلال ہے یا حرام ہے؟ ناپاکی کی حالت میں ہم بستری کرنے کی وجہ سے عورت حاملہ ہو گئی، بچے کو جنم دیا، تو وہ بچہ حلالی ہوگا یا حرامی ہوگا؟ تو اگر کوئی انسان ناپاکی کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس کا یہ عمل حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ یہ ایسا مفہوم حدیث پاک سے بھی ملتا ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، ہم بستری کرنے کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے جدا ہو جاتا ہے، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد اگر دوبارہ اپنی بیوی سے بغیر غسل کیے ہم بستری کرے تو اس کا یہ عمل حلال ہے۔ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی بھی حرمت نہیں، یعنی جس سے ہمیں پتہ چلا اگر انسان ناپاک ہو
تو اس کو ناپاکی کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یہ حلال ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ ناپاکی کی حالت میں اگر بیوی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے وہ حاملہ ہوئی، اس نے بچے کو جنم دیا، تو وہ بچہ بھی حلالی ہوگا، وہ بچہ حرامی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا آپس میں نکاح ہے، اور نکاح کی صورت میں یہ ایک دوسرے کے خامند اور بیوی کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ان کا یہ عمل آپس میں حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ ہاں رہا مسئلہ یہ کہ شراب کا استعمال کرنا، یہ شریعت انسان کو اجازت نہیں دیتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ دین اسلام کو سیکھے۔ یعنی شادی کے موقع پر نکاح ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے جس کا نکاح کیا جا رہا ہے ان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح نصف ایمان ہے، یعنی کہ جو بندہ نکاح کراتا ہے اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اتنی نکاح عظیم نعمت ہے تو اس نعمت پر اپنے رب کا شکر کرنا چاہیے، فرمان برداری کر کے، نہ کہ شراب کا استعمال یا دوسری وہ چیزیں کہ جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان کا ادھر استعمال کرے یا ان چیزوں کو کیا جائے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح طور پر اپنے دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ عالم ورسولہ۔